جی میں محمد نعمان بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت. نعمان آپ کو بھی عزت اللہ تعالیٰ. حضرت میں معذرت پہلی بات تو میں یہ تھوڑی سی تمہید باندھ دوں کہ میں اہل سنت سے ہوں، لیکن ہمارے اہل سنت کے نزدیک جو ہے نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن حسین فاطمہ زہرا ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت محبت نہیں کرتے تو بات بالکل غلط ہے نا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صرف یہ کرنا ہے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے اتباع نہیں کرتے تو اس کا کیا ویلیو ہے؟ جی دیکھیں اتباع تو ہم بالکل کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اتباع نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں صرف مسئلہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا جب بھی آپ سے قرآن مجید کے آیت مانگی گئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت پر تو آپ نے یہ کہا قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوگی، خلفاء نے آیتیں مٹا دی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوئی. اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی سیدنا علی کی امامت قرآن میں ثابت نہیں ہے، باطل ہے یہ قول. تو میں نے کہا کہ جب آپ کی احادیث کتب احادیث میں اتنی حدیثیں صحیح سند کے ساتھ آپ تک پہنچی امامہ کے ذریعے سے، اس میں کئی آیتیں بھی لکھی ہوئی تھیں، وہ اتنی آیتیں تو پہنچ گئیں لیکن یہ امامت والی آیت آج تک آپ تک نہیں پہنچی. یہ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے. جب بھی آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ جی وہ تعریف ہوئی تو ٹھیک جی. تعجب آپ کو ہوتی ہے نا جو آپ قرآن کی تاریخ نہیں جانتے، اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے، بلکہ وحی کی تاریخ کو نہیں جانتے. اللہ کی جانب سے جتنی کتابیں آئے ہیں، جتنے انبیاء ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی امتوں نے ان کی شریعت کو چینج کیا، ان کی کتابوں کو چینج کیا. یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ میں غلط کر رہا ہوں؟ اور نصارا نے دین عیسیٰ علیہ السلام کو چینج کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا. اور ان کی کتاب کو چینج کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا. یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کے ساتھ غداری کی یا نہیں کیا؟ اس وقت جو حضرت ایک منٹ تھوڑی سی بات بھائی آپ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے جیسے ایسے ہم نے کوئی ایسے انوکھی بات کی ہے، ہم نے کوئی ایسے عجیب و غریب بات کی ہے کہ جب بھی آپ سے اتنی آیتیں آپ کی احادیث کتب آپ کی کتب احادیث میں اتنی حدیثیں آئی ہیں صحیح سند کے ساتھ. آپ میرے بھائی صاحب آپ یہ سوال آپ کے علماء سوال یہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ 12 اماموں کے نام قرآن میں بتائیں نا. وہ جب سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ نہیں بات سنیں، نہیں مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں میرا قول بھی نقل کرتے ہیں نا تو انصاف کے ساتھ نقل کرو. آپ کے علماء کہتے ہیں کہ آج مجھے 12 اماموں کے نام قرآن میں بتاؤ، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تم ان کو چھوڑیں. بھائی بات سنو نا پلیز 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 میری بات سنو. محمد نعمان یہ آیت کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ محمد نعمان آپ کو علماء کہتے ہیں کہ مجھے 12 اماموں کے نام قرآن میں دکھا دو، تو ہم یہی عرض کرتے ہیں ان کے لیے تو ہمیں وہ قرآن دکھاؤ جس کو بکری کہا گئی تھی نا. عائشہ کا موقف کیا تھا؟ عائشہ کا موقف یہ تھا رضاء کبیر جائز. آپ کو پتہ ہے رضاء کبیر کے متعلق یا نہیں معلوم؟ جی جی بالکل پتہ ہے، بالکل پتہ. رضاء کبیر کس کو بولتے ہیں؟ رضاء کبیر کس کو بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کس چیز کو؟ آواز صحیح نہیں آ رہی. رضاعت الکبیر کس کو بولتے ہیں بھائی؟ رضاعت الکبیر بڑے بچے کی دودھ پینا جو ہوتا ہے. بڑے بچے کو نہیں بولتے ہیں، مرد کو بولتے ہیں. کبیر یعنی مرد، بچہ نہیں ہے. یہ کتاب سنن ابی داؤد. آپ مسئلہ دوسری طرف لے گئے نا. نہیں دوسری تو میں واپس آ رہا ہوں، قرآن کی طرف آ رہا ہوں ایک دفعہ. آپ سنیں سنن ابی داؤد جمیل العطار کی تحقیق ہے، سنہ 2005 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 282 ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے کہ عائشہ کیا کرتی تھی. کانت عائشہ تو خود دیکھیں، یہ آپ کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عائشہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ عائشہ کے متعلق بڑا عقیدہ نہیں رکھتے، تو یہ یاد رکھو. کانت عائشہ تأمر بنات اخواتها وبنات اخوانها. اب جتنے مولوی دیکھ رہے ہیں وہ میرا ترجمہ دیکھ لیں کہ میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. عائشہ حکم دیتی تھی اپنے بتیجیوں کو اور اپنے بانجیوں کو، یعنی ان کے اس عائشہ کے بائی کے جتنے بیٹیاں تھیں اور عائشہ کی بہنوں کی جتنی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا حکم دیتی تھی؟ ان يرضعن من احبت عائشہ ان يراها يدخل عليها وان كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليه. کہ جو بھی شخص چاہے وہ کبیر آدمی ہو، مثلا کوئی آدمی 30 سال کا، 40 سال، 50 سال کا آدمی ہے، عائشہ حکم دیتی تھی اپنے بائی کے بیٹیوں کو اور اپنی بہن کی بیٹیوں کو کہ اس شخص کو 5 مرتبہ اپنا چھاتی اس کے منہ میں دے دو. 5 مرتبہ چھاتی اپنا کھول کے سینہ چھاتی کھول کے اس کے منہ میں 5 دفعہ، ایک دن دو، دوسرا تیسرا 4 5، تاکہ یہ عائشہ کے بتیجی کے ساتھ یا عائشہ کے بانجی کے ساتھ محرم بن جائے، پھر یہ عائشہ سے ملنے چلے جائے. ٹھیک ہے نا. یہ عائشہ کیوں کہتی تھی؟ کہتی تھی اس کی آیت قرآن میں ہے. کہتی تھی آیا قرآن میں، وہ آیا کہاں گئی؟ کہتے اس کو بکری کہا گئی. وہ منسوخ التلاوہ ہے، منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے. وہ مسلم کی روایت ہے نا، یہ آیت قرآن میں موجود تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی ہو گئے تو وہ پڑھتے تھے، لوگ پڑھتے تھے اس کو. وہ میں نے دیکھی ہوئی ساری تھی. نہیں ایک منٹ خاموش ہونا بھائی صاحب، میں قرآن کی بات ہو رہی ہے نا. اب آپ ہم سے کہیں اور چلے گئے. میں نے مختصر سا سوال تھا میرا، نہیں اور طرف نہیں چلا گیا، میں جواب آ رہا ہوں بھائی. کتاب صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 1432 میں، دار الفکر بیروت میں. اب اس کے والد صاحب خلیفہ تھے. اب خلیفہ کے جو بیٹی ہے وہ تو اس کا بڑا پاور ہے، اس کو تو وہ کوئی منع بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا تماشا ہے بھائی کہ خلیفہ کے گھر پہ وہ اس کی نواسیاں جو ہیں سب ابو بکر کے بیٹے کی جتنی بیٹیاں جوان بیٹیاں وہ مردوں کو جو چھاتی دے رہے ہیں، اپنا پستان دے رہی ہیں. اور اس کی جو بیٹی، اور بھائی بات سنو، یہ بڑی بغیرتی کی بات ہے. موجودہ دور کے اندر جو موجودہ دور کی بات کر رہا بھائی، عائشہ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے. آپ غصے میں نہیں، تو یہ تو بڑا بھائی صاحب بات سنو، میری بات نہ کاٹو پلیز. تو یہ تو بڑی
कि आपके इमामों के पास तो कुरान मौजूद था ना, बिल्कुल मौजूद था। भाई कुरान की बात हो रही है दुनिया में, चलो ठीक है, इसका कुरान की बात हो रही है, आपकी कॉल की बात कर रहे हैं ना, कुरानी की बात हो रही है। तो आयशा, ये तो बहुत हसास मसला है कि भाई इस घर में वो लाइन लगी है मर्दों की। भाई एक आदमी आया, इतने मूंछें हैं बड़ी बड़ी, वो आयशा की भतीजी को पकड़ के उसकी छाती जो है वो क्या कर रहा है, उसको मुंह में लगा के चूस रहा कि भाई मैं आयशा से मिलना चाहता हूँ, आयशा से हदीस लेना है मैंने। फिर अगले दिन फिर आता है, फिर छाती पकड़ के मुंह में लगा दो भाई 5 दफा ताकि कामिल हो जाए। ये तो बड़ा ही ऐसा कमीना काम दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कमीना काम। यानी किसी इंसान का गैरत इसको तो बर्दाश्त ही नहीं करता। और इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि अबू बकर का जो घर है, घराना है, ये कैसा घराना है, ये कोई इज्जत वाला घराना है या वही मक्के वाली जो बात थी ना कि इसके वालिद काम पे काम करते थे, जिसका मैंने बताया, वही सिस्टम था ना इनके पास। तो आयशा क्या कहती है, तो ये मसला क्योंकि हसास है, आयशा इसकी तौजीह के लिए कहती है, कुरान में इसकी आयत मुस्लिम की सफ़ा नंबर 686 मुस्लिम की, कान फीमा उनज़िला मिनल कुरान 10 रज़अआत मालूमात युहर्रिमना थुम्मा नुसिखना ब5 मालूमात फतुव्वफ़िय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा युक़रा मिनल कुरान। तो ये आयशा ने कहा कि सब आयात कुरान में मौजूद थी कि 5 दफा दूध दे, 10 दफा, पहले कुरान में ये था कि 10 दफा तुम चाती दे दो, फिर वो नस्ख हो गया कि 5 दफा चाती दे दो, और ये कुरान में मौजूद था। फिर क्या हुआ, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, तो लोग इस आयत की तिलावत करते थे। कौन तिलावत करते थे? सहाबा इकराम तिलावत करते थे, ठीक है ना, मुसलमान तिलावत करते हैं, यानी मनसूख तिलावत भी नहीं है। अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज करें, फिर ये आया गई कहाँ है, ये आया, इस आया का क्या हुआ? फिर वो कहती है कि ये आया जो है इसको बकरी कहा गई है, बकरी कहा गई है। और बकरी वाली रिवायत कहाँ गई भाई? मैं सुनन इब्न माजा लेके आऊँ। भाई अगर कोई शख्स कहता है कि हमने आयशा की बेहरमती की, हमने कोई बेहरमती नहीं की, उसने खुद अपनी बेहरमती की है, उसे फतवे देती थी भाई, उसके वालिद को भी इतना पता नहीं था, गैरत नहीं था, अबू बकर को मना करे अपनी बेटी को, ये तो इसमें तो बड़ी बेगैरती वाली बात है ना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, शियों का कसूर है इसमें? किताब सुनन इब्न माजा, सुनन इब्न माजा, चाप दारुल फिक्र, किताब छपी है सन 2008 में, बाब रिज़ा अल कबीर, रिज़ा अल कबीर का बाब, सफ़ा 453, किताब निकाह। आयशा से रिवायत है, नज़लत आयतुर रज्म व रिज़ाअतुल कबीर 10, ये आया रज्म आया रिज़ा अल कबीर, ये अल्लाह की जानिब से नाज़िल हुआ है। व कानत लक़द कान फी सहीफ़तिन तहत सरीरी, मैंने, मेरे पास कुरान था, कुरान को मैंने अपने बिस्तर, जिस बिस्तर पे सोती ना, कुरान को मैंने उसके नीचे रख दिया। अच्छा, फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशागलना बिमौतिही दखल दाजिनुन फअकला, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है तो हम मशगूल हो गए थे, तो बकरी आके उस बकरी ने कुरान को खा लिया, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये बात जो है ना, आप कहते हैं कि अइम्मा तहरीर के नाम दिखा दो, तुम मुझे बताओ, जब तुम्हारे अपने नजदीक कुतुब में ये रिवायात मुतवातिर हैं कि कुरान नाकिस है, तो तुम किस मुंह से हमसे मुतालिबा करते हो कि तुम इमाम अलैहिस्सलाम के नाम कुरान में दिखाओ, 12 इमामों के नाम? हमारा ये मौक़िफ़ है, तुम ठीक हम दिखा देते हैं, तुम वो कामिल कुरान लेके आओ। अब जो है आप बात करें, मैं आपकी बात सुनता हूँ, बिस्मिल्लाह। आप मेरा एतराज नहीं समझे, मैं एक थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि चलो इस वक्त मौजूदा कुरान मजीद पूरी दुनिया में जो है ये तारीफ शुदा है, ठीक है ना, मान लिया आपने। तो दूसरा ये है कि आप लोगों के पास तो ये आयशा का मौक़िफ़ है, ठीक है, आयशा का मौक़िफ़ है या उमर का मौक़िफ़ है या उस्मान का मौक़िफ़ है, या बता दें कि बता दें कि सैयदना अली के पास असल कुरान मजीद मुकम्मल था या नहीं था? मुझे नहीं मालूम, मैं इसका जवाब मुझे देने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप लोगों के मौजूदा कुरान जो है, आप लोग कहते हो ये नाकिस है, पहले इसको तय करो, फिर बात करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सब के कुरान कहाँ गए, ठीक है ना। वो दूसरा पहले इस बात को मान लो, या कबूल करो या रद्द करो, ठीक है ना। हर बात की हर बहस की एक मंतिकी तरतीब होती है। भाई ये मौजूदा कुरान, ये आयशा क्या झूठ कह रही है? आयशा अगर झूठ कह रहे तो तुम आके लानत करो। उसने अल्लाह के किताब पे उसने तोहमत लगाया कि भाई हमारे किताब में ये आयत मौजूद है कि तुम चाहती दे दो एक मर्द को, एक औरत, जवान औरत है, मैं समझ आयशा की भतीजी फर्ज करें 22 साल 25 साल, रोज लोग आ रहे हैं कि भाई चाहती दे दो, वो गिरेबान चाक करके औरत के मर्द के सामने ये चाहती ले लो तुम, पर वो जो है अरब, जो है मोटा अरब आके चूस के उसका, देखें ये बेगैरती है कि नहीं है? तुम पहले बोलो। जब ये आयशा कहती है कि ये कुरान में मौजूद था, उमर कहता है फलाना आया कुरान में मौजूद था, सूरह अहज़ाब जो है सूरह बकरा से ज्यादा लंबा था, ठीक है ना। तुम हम पे ना जाओ, तुम अपना जवाब दे दो, पहले अपना जवाब दे दो, फिर उसके बाद कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन साहब के कुरान कहाँ गई है, ठीक है ना। समझ में आई बात? उनके पास असल कुरान मजीद मौजूद मुकम्मल था या नहीं, सिर्फ इतना सा बता दें मुझे। मुझे बताओ ना, तुम मुझे बताओ कि पूरी कुरान को बकरी खाई या नहीं खाई? जब तुम बताओगे तो हम जवाब। वो तो लोगों के कुरान को बकरी ने खा लिया। सैयदना अली के पास जो था वो मुकम्मल था या नहीं? तुम मुझे बताओ कि वो कुरान को बकरी खा गया नहीं? वो तो लोगों के कुरान को खा गया ना, छोड़ दें वो तो आप। फिर मान लेते हो कि कुरान नाक़िस है, फिर मान लिया कि कुरान नाक़िस है, दिल से मानते हो कि कुरान नाक़िस है या नहीं मानते? मैं सिर्फ आपसे आपका मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ। 12 इमामों के पास कुरान मजीद असल मौजूद था या नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है। आप
اتنی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کا قرآن، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے قرآن بھیجے ہیں، لوگوں کے قرآن کو بالکل موجود ہے دنیا میں، اس پر بحث نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن موجود ہے امام معصومین کے پاس، اس کو مکمل تھا یا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کتنے قرآن بھیجے؟ میں آپ سے آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں، صرف آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے امام معصومین کے پاس قرآن میں مکمل تھا یا ناقص تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ اچھا، وہ آیت جس میں ہتھیلی کی امامت کا ذکر ہے وہ کہاں ہے؟ اتنی آیتیں آپ کی حدیثوں میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہی کیوں نہیں ہے؟ ہاں وہی جب تمہارا عقیدہ ہی ہے، آپ کا قول باطل ہے، آپ کا خود کا قول باطل ہے کہ وہ آیت ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ آیت تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے قرآن میں میرا عرض یہی ہے، میرا بھائی، اتنی آیتیں آئی ہیں آپ لوگوں کی، وہ کہاں ہیں؟ مجھے تم پورا قرآن دکھاؤ، تمہیں آیات دکھاؤں گا نا، تم مجھے پورا قرآن دکھا دو بھائی صاحب۔ جب تمہارا عقیدہ ہی ہے، یہ تمہارے کتب میں یہ موجود ہے، تم مجھ سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ مجھے فلاں آیت قرآن میں دکھاؤ؟ اگر یہ کتاب جو ہے نا، یہ کتاب مثلا مستدرک حاکم ہے، اس میں 600 صفحے ہیں، اس میں سے 300 صفحے کو کسی نے پاڑ کے پھینک دیا۔ اب میں آ کے اس کتاب میں تلاش کروں کہ بھائی اس کتاب میں فلاں مطلب نہیں ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں دنیا والوں کے مستدرک حاکم نے یہ حدیث نقل نہیں کی ہے؟ نہیں، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا بھائی۔ جب تم خود تمہاری کتب میں موجود ہے کہ قرآن ناقص ہے، تو تم کیسے ادعا کرتے ہو کہ تم ہمارے ائمہ علیہ السلام کے نام دکھو؟ پھر نام کی ضرورت نہیں ہے، صفات جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفات بتا دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی تفسیر بتا دی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ إِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تفسیر بیان کر دی ہے اور اس طرح واضح تفسیر بیان کر دی ہے کہ صرف یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، کوئی اور نہیں ہے، نام سے زیادہ اہم ہے، نام سے زیادہ واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی آپ کے، خداوند متعالی کو جزائے خیر دے دے۔